السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو لو بلڈ پریشر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمارے جسم میں بی پی لو کیوں ہوتا ہے اور اس کی کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سی ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بی پی اکثر لو رہتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو چند ایسی علامات بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا بی پی لو ہو چکا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو چند ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا بی پی نارمل روٹین میں آ جائے گا اور دوبارہ جلدی لو نہیں ہوگا۔ تو ویورز، آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہیں۔ تو ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں کہ نارمل بی پی کتنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارمل بی پی 120/80 ہوتا ہے، مطلب 120/80۔ اوپر والا سسٹولک اگر 120 اور نیچے والا ڈائی سسٹولک 80 ہو تو آپ کا بی پی نارمل ہوگا، یا پھر عمر کے حساب سے اور وزن کے حساب سے یا صحت کے حساب سے اگر آپ کا بی پی 90/60 بھی آ رہا ہے تو وہ بھی نارمل ہی دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا بی پی 90/60 سے بھی نیچے چلا جائے، مطلب 80/50 یا 60/40 یا اس سے بھی لو ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کا بی پی لو ہو چکا ہے اور اس کی آپ کو فوراً میڈیسن لینی چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو ویور، اب میں آپ کو بتاتا ہوں چند ایسی ریزنز جس کی وجہ سے بی پی ہمارے جسم میں لو رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو اس کا بی پی اکثر لو پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی الکوہل یعنی کہ شراب کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، چرس، افیم یا کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہے تو اس کا بی پی اکثر لو دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا ایکسیڈنٹ کے دوران بلڈ لاس ہو چکا ہے، مطلب خون ضائع ہو چکا ہے، بہت زیادہ خون نکل چکا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم ہے، مطلب پانی کی کمی ہو چکی ہے، تو اس دوران بھی ہمارا بی پی اکثر لو دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ مطلب لوز موشن یا وومٹنگ کی شکایت ہے تو اس کے دوران بھی بی پی اکثر لو دیکھا گیا ہے۔ اور اگر ڈائریا کی شکایت ہو چکی ہے تو اس میں بھی آپ کا بی پی لو نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے معدے میں یا کسی آنت میں کوئی زخم ہو چکا ہے اور اس میں سے خون کا اخراج ہو رہا ہے تو اس دوران بھی بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کو پائلز یعنی بواسیر کی شکایت ہے تو اس دوران اگر خون ضائع ہو رہا ہے تو اس میں بھی اس آدمی کا بی پی اکثر لو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد کامن دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، مطلب خون کسی کو دیتا ہے، تو چند لوگوں میں بی پی لو ہونے کی شکایت نظر آتی ہے، اچانک سے ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو لیک آف نیوٹرینٹ مطلب آپ کے جسم میں نیوٹرینٹ کی کمی ہے، کیلشیم ڈیفیشنسی ہے، آئرن کی کمی ہے، یا پھر انیمک کے پیشنٹ ہیں، مطلب آپ کے ایچ بی کم ہے، لیک آف نیوٹرینٹ کے بعد اکثر عورتوں میں مطلب موسٹلی طور پر عورتوں کا بی پی بہت لو نظر آتا ہے، مطلب ان کا بی پی اکثر دیکھا گیا ہے مردوں کی نسبت عورتوں کا بی پی لو ہوتا ہے۔ وہ ریزن بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، مطلب جسم کی کمزوری ہو سکتی ہے، آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، کیلشیم کی کمی اکثر عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی عورتوں کا بی پی لو دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ لگاتار ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور چند ایلوپیتھک میڈیسن کے استعمال کرنے سے بھی بی پی لو نظر آتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا ریزنز کہ کن ریزن میں بی پی لو نظر آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی علامات ہیں جس سے ہمیں لگے گا کہ ہمارا بی پی لو ہو چکا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا بی پی لو ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کی علامت ہوتی ہے، اس میں ہمیں ہلکا سر درد کی شکایت ہوگی، مطلب ہمارے سر میں ہلکی ہلکی درد محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وومٹنگ کی شکایت، مطلب الٹی آنے کو دل کرے گا لیکن الٹی آئے گی نہیں، ایسے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یا پھر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو، مطلب آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا ہارا محسوس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا سر وزنی ہو رہا ہے، مطلب آنکھوں کے سامنے اچانک سے اندھیرا آ جائے،
تو بھی एकदम اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے اندھیرا آ جائے تو آپ وہیں پر بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں، فوراً سے آپ نے اٹھ کر کھڑے نہیں ہونا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں، مطلب پسینہ آنے لگے، یا پھر آپ بے ہوش ہو جائیں، اگر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو یہ کنڈیشن ذرا سیریس ہوتی ہے، اس کا آپ کو فوراً علاج کروانا چاہیے۔ اگر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور آپ کا پراپر علاج کروائے۔ یہ تھی سمٹمز۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی سمٹم نہیں نظر آتی لیکن ان کا بی پی اکثر لو رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ میں ایسی کوئی علامات نظر نہیں آ رہی تو آپ پریشان نہ ہو اور روٹین میں اپنا کام کرتے رہیں۔ اور جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، ان میں سے اگر کوئی علامات آپ میں اکثر رہتی ہیں، ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے، تو اس کا آپ لازمی علاج کروائیں۔ تو ویورز، یہ تھی چند علامات جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بی پی لو ہو چکا ہے۔ اب لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں گے، اسے ہم کون سی ٹریٹمنٹ لیں تو ہمارا بی پی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا بی پی لوز موشن یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے لو ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی نمک والی چیز استعمال کریں یا نمک ملا پانی یا ORS کا استعمال کریں تو آپ کا بی پی نارمل ہو جائے گا، اور آپ میں پانی کی کمی ORS پینے کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے اور آپ کا بی پی نارمل رینج میں آ جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس کو اگر ہم بی پی لو میں استعمال کریں گے تو ہمارا بی پی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میڈیسن میں سب سے پہلے، اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو چکا ہے اور ساتھ میں آپ کو الٹی جیسی شکایت ہو رہی ہے اور چکر آ رہے ہیں اور آپ کی پلس یعنی نبض تھوڑی دھیمی چل رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کریں، مطلب تھکاوٹ محسوس کریں، تو آپ ہومیوپیتھک کی 2 میڈیسن جیلسیمیم 30 اور وسکم البم 30، یہ تصویر بھی میں اسکرین پر لگا رہا ہوں، ان دونوں پوٹینسیز کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 2 قطرے دن میں 3 دفعہ کچھ دیر مطلب 1 ہفتہ استعمال کریں، آپ کا بی پی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ کو دھوپ میں جانے کی وجہ سے مطلب دھوپ میں بہت زیادہ کام کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا بی پی لو ہو جائے اور آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں، ساتھ میں آپ کو کمزوری محسوس ہو، تو آپ پھر گلونیم اور نیٹرم میو 30 اس کا استعمال کریں۔ اس کے بھی آپ نے 2 قطرے دن میں 3 دفعہ ڈائریکٹ زبان پر یا 1 چمچ تازہ یا نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں۔ آپ کا بی پی اچانک کم ہو جائے یا پھر ڈائریا کی وجہ سے یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا آپ کی پلس بہت زیادہ لو ہو جائے، بالکل بھی محسوس نہ ہو رہی ہو، تو آپ پھر چائنا 30 اور کاربو ویج 30 کا لازمی استعمال کریں۔ اس کے بھی آپ 2 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے ہیں، یا آپ اسے ڈائریکٹ زبان پر بھی ڈال سکتے ہیں یا 1 چمچ نیم گرم پانی میں بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کسی وجہ سے بلڈ لاس ہو جائے، مطلب خون ضائع ہو جائے ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا کسی کٹ کی وجہ سے یا انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے یا پائلز میں بلیڈنگ کی وجہ سے، یا پھر آپ کو انیمک کا مسئلہ ہے، مطلب آپ میں خون کی کمی رہتی ہے اور آپ کی پلس ریٹ بہت زیادہ لو رہتی ہے، تو پھر آپ چائنا 30 اور فیرم میٹ 30 کا لازمی استعمال کریں۔ ان 2 پوٹینسیز کو آپ نے 2 قطرے دن میں 3 دفعہ 1 چمچ پانی میں یا پھر ڈائریکٹ زبان پر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں آپ کو ایک ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کرٹیجیس کیو کے بارے میں بتانے لگا ہوں، خاص طور پر ایسے شخص جن میں جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتائی ہیں علامات، ان میں سے ایسی کوئی علامات نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ان کا بی پی لو رہتا ہے، تو وہ پھر کرٹیجیس کیو کا لازمی استعمال کریں۔ یہ استعمال کرنے سے آپ کا کسی بھی وقت اچانک سے یکدم بی پی لو نہیں ہونے دے گا، اور یہ ایک ہارٹ ٹونک ہوتا ہے۔ اس کی جو علامات نظر آتی ہیں، مطلب اگر سڈنلی بی پی لو ہو جائے یا پھر آپ کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کی آپ میڈیسن کھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا بی پی اکثر لو رہتا ہے یا آپ کی پلس ریٹ بہت زیادہ لو رہتی ہے، تو آپ کا TDS کیو مدر ٹنکچر اس کے 15 قطرے دن میں 3 دفعہ ہاف کپ پانی میں نیم گرم یا گنگنا پانی اس میں ڈال کر، جیسے ہم چائے کا استعمال کرتے ہیں ویسے سپ بائی سپ اسے پینا ہے، تو اس کے آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اور اوپر جو میں نے آپ کو پوٹینسیز بتائی ہیں، علامات کو دیکھ کر
اگر ان میں سے کوئی علامات آپ کو نظر آتی ہیں تو ان پوٹینسز کے ساتھ آپ کا TDSQ کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت ہی اچھے اور زبردست اور فوری رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔